کسی ساتھی نے مسئلہ پوچھا ہے عورتوں کا عید کے اندر، عورتوں کا تراویح کے اندر، عورتوں کا صلاۃ التسبیح کے اندر امامت کروانا کیسا ہے؟ آج کل اس مسئلہ کے اندر بہت زیادہ ابتلا ہو رہا ہے، یعنی اس کا رواج پڑ چکا ہے۔ عورتیں تراویح کی نماز پڑھاتی ہیں جماعت کے ساتھ، عورتیں عید کی نماز اپنے گھروں میں یا کسی مخصوص جگہ پر جماعت کے ساتھ، یعنی خود ایک عورت جماعت کرواتی ہے، باقی اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں۔ اسی طرح صلاۃ التسبیح کا تو بہت زیادہ رواج ہے، تراویح کی طرح کہ گھروں میں اور بالخصوص رمضان المبارک کی راتوں میں عورتیں کسی گھر میں جمع ہو جاتی ہیں، وہاں کوئی بچی ان سب کو تراویح میں قرآن کریم سناتی ہے اور جماعت کرواتی ہے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے، عورتوں کا امامت کروانا اگر مردوں کی امامت کرواتی ہیں، اس طرح کی باتیں بھی دیکھنے میں آنا شروع ہو گئی ہیں، تو یہ تو ناجائز ہے، نماز ہوتی ہی نہیں۔ اگر عورتوں کی جماعت کرواتی ہے تو اس کے بارے میں بھی مسئلہ یہ ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ عورتوں کا جماعت کروانا، خواہ وہ عورت آگے کھڑی ہوگی تو اس میں زیادہ کراہت ہے، عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہوگی تو اس میں کم کراہت ہے، دونوں صورتوں میں کراہت ہے۔ اور وہ طریقہ جو صحابیات سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے چلا آ رہا ہے، یہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے عورتوں کو تراویح کے اندر ہو یا عید کے اندر ہو یا نوافل میں سے صلاۃ التسبیح کے اندر ہو، کسی صورت میں بھی امامت کروانے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ امامت کروانا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ ایک صورت ایسی ہے کہ بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ ایک بچی کہتی ہے کہ میرا قرآن کریم یاد رکھنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، صرف یہی طریقہ ہے کہ میں تراویح پڑھاؤں۔ آپ دیکھیں، پہلے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، قرآن کریم کو ویسے بھی اگر پڑھا جائے تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایسی برکت رکھ دی ہے کہ یہ نہیں بھولتا، اگر اس کو کوئی پڑھتا رہے، تھوڑا تھوڑا بھی پڑھتا رہے، یہ نہیں بھولتا، مگر اس کا عذر مان لیتے ہیں۔ تو اس صورت میں بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ ایسی بچی تراویح پڑھا سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس میں تداعی نہ پائی جائے، یعنی ایسی تراویحوں کا اہتمام نہ کیا جائے، عورتوں کے اکٹھے کرنے کا، عورتوں کو بلانے کا، صرف گھر کی عورتیں اس کے ساتھ نماز پڑھیں، باہر سے کوئی بھی عورت آ کے شریک نہ ہو۔ گھر کی عورتوں کے لیے بھی فرمایا 2-3 سے زائد نہ ہوں، اور بچے کی آواز باہر نہ جائے۔
تو آپ اندازہ کیجئے اس صورت کی اجازت اس لیے دی ہے کہ قرآن کریم کو بھلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اس گناہ سے بچنے کے لیے اس گناہ کو قبول کر لیا گیا ہے، اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کراہت ختم ہوگی، کراہت پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک بڑی آفت اور مصیبت سے بچنے کے لیے، کیونکہ قرآن کریم کو بھلا دیا یہ بہت بڑا جرم، چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے ان شرطوں کا کہیں اہتمام ہو سکے گا؟ ان شرطوں کے مطابق کہیں تراویح کا اہتمام ہو سکے گا؟ ان شرطوں کا لحاظ کیا جا سکے گا؟ اور یہ بہت مشکل ہے، اور پھر بھی کراہت ختم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اپنی رمضان المبارک کی قیمتی راتوں کو سنت کے مطابق گزاریں اور سنت پر عمل کریں، اور قرآن کریم کی ویسے تلاوت کرتی رہا کریں۔ انشاءاللہ العظیم کبھی بھی قرآن کریم نہیں بھولے گا، اور خود تراویح میں کھڑی ہو کر قرآن کریم پڑھ سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، عورتوں کا جماعت کروانا مکروہ تحریمی ہے، خواہ وہ عید کی جماعت ہو، خواہ وہ صلاۃ التراویح ہو، خواہ وہ صلاۃ التسبیح ہو، کسی بھی نفل نماز کو یا کوئی فرض نماز کو عورت کا اس میں جماعت کروانا، اس کو پڑھانا عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔